بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روزے کی شرائط و فرائض۔ ناظرین، روزے کی شرطیں دو قسم کی ہیں۔ نمبر 1 شرائط وجوب، نمبر 2 شرائط صحت۔ روزہ صحیح ہونے کے لیے جن باتوں کا پایا جانا ضروری ہے ان سب کو شرائط صحت کہتے ہیں، اور روزہ واجب ہونے کے لیے جن باتوں کا پایا جانا لازمی و ضروری ہے ان سب کو شرائط وجوب کہتے ہیں۔ روزے کے شرائط وجوب یعنی روزہ واجب ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، اس لیے کہ کفار مشرکین پر یعنی غیر مسلم پر روزہ واجب نہیں ہے۔ نمبر 2 بالغ ہونا، نابالغ بچے پر روزہ واجب نہیں ہے۔ روزہ بالغ پر واجب ہے، البتہ علماء کرام نے 7 سال کے بچے کو روزہ رکھنے کے لیے حکم دیا ہے، اور 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو مان کر روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ علامہ امام شمس الدین محمد خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، بچے کو روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے جبکہ وہ اس کی طاقت رکھتا ہو۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی، بچے کو اس وقت روزے کے آداب سکھائے جائیں، اور امام ابو حفص علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ 10 سال کو روزہ نہ رکھنے پر اسی طرح مارا جائے جس طرح نماز نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم ہے، اور یہی صحیح قول ہے۔ اس میں سب سے بڑی حکمت کی بات یہ ہے کہ بچے بالغ ہونے سے پہلے ہی ان کے اندر روزہ رکھنے کی عادت بڑھ جائے اور بعد میں روزہ رکھنے کی دشواری نہ ہو۔ نمبر 3 رمضان کے روزے کی فرضیت سے واقفیت ہونا۔ نمبر 4 معذور نہ ہونا، یعنی کوئی ایسا عذر نہ ہو جس میں شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہو۔ مثال کے طور پر کوئی سفر میں ہو تو اس کو روزہ نہ رکھنے کی شریعت چھوٹ دی ہے۔ اسی طرح بڑھاپا کہ شخص اتنا بڑھاپا میں پہنچ گیا ہو کہ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ روزہ رکھ سکے، تو اب شریعت اس کو چھوٹ دیتی ہے روزہ نہ رکھنے کی۔ اسی طرح مرض کہ کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، یا مرض کی وجہ سے اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو شریعت اس کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اسی طرح جہاد وغیرہ، ان سب صورتوں میں شریعت روزہ نہ رکھنے کی اجازت دیتی ہے۔ ناظرین، جو بوڑھا ہو گیا ہو اب وہ روزے کے بدلے میں فدیہ دے گا، یعنی دونوں وقت ایک مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، یا ہر روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار رقم مسکین کو دے دے۔ لیکن مسافر اور مریض کے جو روزے چھوٹے ہیں ان سب کا بعد میں قضا رکھیں گے۔ روزے کے شرائط صحت۔ ناظرین، روزہ صحیح ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، کفار و مشرکین کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کفار و مشرکین غیر مسلم روزہ رکھتا ہے تو ان کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ روزہ صحیح ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 عورتوں کا حیض و نفاس سے پاک ہونا، یعنی حیض و نفاس والی عورتیں حالت حیض یا نفاس میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں۔ حالت حیض و نفاس میں روزہ رکھنا سخت ممنوع ہے۔ حالت حیض و نفاس سے فارغ ہونے کے بعد وہ روزے کی قضا کرے گی، نماز کی نہیں۔ نمبر 3 نیت کرنا، یعنی دل میں روزہ رکھنے کا ارادہ کرنا۔ روزہ رکھنے کا ارادہ کیے بغیر اگر کوئی شخص دن بھر ان چیزوں سے روکا رہا جن سے روزے میں روکا جاتا ہے تو اس کا روزہ صحیح نہ ہوگا۔ روزے کے فرائض۔ روزے میں صبح صادق نمودار ہونے سے غروب آفتاب تک 3 باتوں سے روکا رہنا فرض ہے۔ نمبر 1 صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہ کھانا۔ نمبر 2 صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہ پینا۔ نمبر 3 صبح صادق سے غروب آفتاب تک جنسی لذت کے حصول سے پرہیز کرنا۔ اس میں جنسی لذت کی وہ تمام صورتیں شامل ہیں جن میں عادتاً منی کا اخراج ہوتا ہے،
چاہے وہ صنف نازک کے علاوہ کسی انسان یا بہائم سے حصول لذت ہو یا جلق وغیرہ ہو، سب سے بچنا فرض ہے۔ البتہ بیوی کو دیکھنے یا بوسہ لینے سے بچنا فرض نہیں ہے۔ حالت روزہ میں مرد اپنے بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے اور گلے بھی لگا سکتا ہے، البتہ انزال یا جماع کا اندیشہ ہو تو روزے کی حالت میں بوسہ لینا یا گلے لگانا مکروہ ہے، واللہ اعلم۔ معزز ناظرین کرام، اسی طرح اسلامک بیانات و واقعات، نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کے مسائل وغیرہ جہاں سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔